یہ علی ہیں جو داماد نبی ہیں، یہ علی ہیں جو شیر خدا ہیں، یہ علی ہیں جو فاتح خیبر ہیں، یہ علی ہیں جب کوئی کامیاب نہ ہو سکتا ہے اس جگہ پر حضرت علی کامیابی کے ضامن بن جایا کرتے ہیں۔ اور حضرت علی کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت امام حسین نے حفاظت کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا لقب شیر خدا ہے۔ جب پہلی جنگ بدر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے شمشیر ذوالفقار حضرت علی کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہمیشہ کے لیے علی کے حوالے کر دی۔ علی یہ تلوار اب آپ کی۔ ایک واقعہ سن لیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا اور سب سے الگ جو مقام ہے وہ یہ مقام ہے کہ جب 3 ہجری ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے علی تمہارے پاس مہر ادا کرنے کا کچھ ہے؟ ہم آپ کی شادی اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، حضرت علی گھر میں گئے، واپس آ گئے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ نہیں، دیکھ کے آؤ۔ پھر گئے، آقا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ جاؤ پھر دیکھ کر آؤ۔ گئے، اپنی زرہ اور تلوار لے کر آ گئے، یا کچھ روایتوں میں ڈھال لے کر آ گئے۔ کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے میرے گھر میں، تو کہا اسے فروخت کر دو اور مہر ادا کرو۔ آپ نے بیچ دی، سیل کر دی۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی اور پھر حضرت علی کو پیش کی، وہ الگ بات ہے۔ آپ آئے، آپ نے مہر ادا کیا، نکاح ہو گیا حضرت فاطمۃ الزہرا سے، اور آپ کو جہیز میں 2 چکیاں، ایک چارپائی، وضو کا لوٹا اور ایک بستر جو کھجوروں اور اخروٹوں کی چھال جس میں بھری ہوئی تھی، وہ ایک گدا تھا، چمڑے کا گدا، اور یہ آپ کو جہیز میں ملا۔ جب رخصتی کا وقت آیا، یہ آپ نے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں آپ نے جو ہے ایک قسم کا جو کی روٹی رکھی، ایک قسم کا شوربہ رکھا اور کھجوریں رکھی ولیمے میں، اور جو بھی صحابہ تھے ان کی دعوت کی اور تمام لوگوں نے ولیمہ کھایا۔ اور پھر جب رخصتی کا وقت آیا تو یہ جہیز میں آپ کو ملا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک مکان کرائے پہ لے لیا تھا، اسی میں حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی ہوئی، اور آخری دم تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس سے بڑھا نہ سکے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی حضرت فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ میں رہا، اس سے بڑھ نہیں سکا کچھ بھی۔ یہ قناعت کا معاملہ ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی کا معاملہ ہے، جبکہ حضرت علی اگر چاہتے تو محلات بنا لیتے، سونے چاندی کی دیواریں بنا لیتے، وہ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ حضرت علی ایک روایت مجھے یاد آ گئی، حضرت علی تو وہ ہیں کئی دن چولہا گھر میں نہیں جل رہا ہے، جب ظالموں کو پتہ چلا کہ چولہا نہیں جل رہا ہے تو ایک شخص آیا کہ میری بیٹیوں کی شادی ہے اور مجھے کوئی مدد کر دے۔ ابو جہل کے پاس آیا، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابو جہل کے پاس آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر پہ کئی دن سے اس وقت چولہا نہیں جلا تھا، تو ابو جہل نے مذاق بنانے کے لیے اس شخص کو حضرت علی کا دروازہ دکھا دیا کہ جاؤ اس دروازے سے لے لو، حضرت علی سے لے لو، اور یہ نہ بتانا کہ بھیجا کس نے۔ کیا کہا؟ علی سے لے آؤ، اس کے بعد ہم دیں گے تمہیں، اس سے زیادہ دیں گے ہم تمہیں، اور یہ نہ بتانا کہ بھیجا کس نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس پہنچ گیا یہ شخص، اور جانے کے بعد حضرت علی سے عرض کرنے لگا۔ حضرت علی نے کہا تمہیں بھیجا کتنا ہے؟ فوراً سمجھ گئے حضرت علی کس نے بھیجا ہے، کہ جس نے بھیجا ہے اس نے منع کر دیا ہے بتانا نہیں۔ کہ اچھا منع کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، جب اس نے منع کر دیا کہ بھیجا ہے بتانا مت، میرا نام نہ بتانا، تو لو مٹھی بند کرو۔ مٹھی بند کی، حضرت علی نے کچھ پھونک دیا پڑھ کر، اور کہا جس نے بھیجا ہے اسی کو دکھانا، اس سے پہلے کسی کو نہ دکھانا، مٹھی نہ کھولنا۔ اب مٹھی بند کی، پھونک دیا۔ حضرت عجیب سچپن میں ہے کہ آپ پھونک دیا اور کہا اس کو دکھانا مٹھی کھول کے جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ اب راستے میں مذاق بنانے کے لیے شخص نے کئی لوگ لگا رکھے تھے، کیونکہ جاہلوں کا باپ تھا، جاہل تو جاہل ہوتا ہے۔ کئی لوگ لگا، کیا دیا علی نے؟ علی نے جو دیا یہ کہا جس نے بھیجا ہے سب سے پہلے اسی کو دکھانا، مجھے خود نہیں معلوم کیا دیا۔ جو پوچھتا جاتا ہے اس سے یہی جواب دے۔ سب اکٹھے ہو گئے ابو جہل کے پاس، کہا کیا کہا علی نے؟
کہا علی نے کچھ پڑھ کر پھونک دیا، کیا دیا ہے مجھے خود نہیں معلوم، اور یہ کہا کہ جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے سب سے پہلے اس کو دکھانا مٹھی کھول کے۔ اب اتنا کہا کہ مٹھی کھولی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اتنی بیش قیمتی ہیرا اس کے ہاتھ میں تھا کہ جس کی قیمت پورے عرب میں کوئی ایک شخص نہیں دے سکتا، والی عرب کے پاس بھی اس کی قیمت کوئی نہیں تھی۔ یہ علی ہے، اگر چاہتے تو سونے چاندی کے محل بنا لیتے، لیکن حالت یہ ہے کہ جہیز میں جو ہے گدا مل گیا تھا جس میں کھجور اور اخروٹ کی چھال بنی ہوئی تھی، ایک چارپائی مل گئی تھی، جو چکیاں مل گئی تھیں، اور جو لوٹا وغیرہ مل گیا تھا، اس سے زیادہ کبھی کچھ بڑھا نہ سکے۔ یہ حال ہے قناعت کا، یہ حال ہے بے رغبتی کا۔ اور وہ حضرت علی جنہیں شیر خدا کہا گیا، اسد اللہ کہا گیا، اللہ کا شیر کہا گیا، وہ حضرت علی کرم اللہ الکریم، جب پہلی جنگ ہوتی ہے جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ بدر میں حضرت علی کرم اللہ الکریم سے پہلے دوسرے صحابہ جاتے ہیں جو انصار تھے۔ مکے والوں نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کو بھیجو، تمہاری اوقات نہیں ہم سے لڑنے کی، مکے والوں کو بھیجو، وہی شجاعت والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج دیا، حضرت علی اور 2 صحابی کو اور بھیجا، مکے کے تھے۔ جب گئے، مقابلہ ہوا، حضرت علی نے ایک ہی بار میں ظالم کو جو ہے جہنم تک پہنچا دیا، دوسرے صحابی نے بھی ایک ہی بار میں جہنم تک پہنچا دیا۔ ایک صحابی کچھ زخمی ہوئے، تب ان دونوں نے مل کر، حضرت علی کرم اللہ الکریم نے اور دوسرے صحابی نے مل کر اسے بھی جہنم تک پہنچا دیا۔ 3 کے مقابلے میں 3 آئے، جہنم پہنچا دیا اور وہ جنگ جیت گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ الکریم نے تمام جنگوں میں حصہ لیا، تمام جنگوں میں شجاعت کے جوہر دکھائے، بہادری کے جوہر دکھائے، جس میں سب سے خاص بڑے مزے کی جنگ ایک گزری ہے جسے جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ جب کئی جنگیں ہو چکی، یہودیوں کی شرارتیں اور ان کی جو ہے فتنہ پروریاں جب سامنے آ گئیں تو ان سے یہودیوں سے بھی جنگ ہوئی، اور ڈر کے مارے مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور انہوں نے ایک جگہ قیام کیا، سارے یہودی وہیں اکٹھے ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک بڑی میٹنگ کی اور بڑی فوج تیار کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے جنگ کا حکم دے دیا۔ اب وہاں ایک جو ان کی حد تھی، خیبر جو ایک در بنا رکھا تھا، تو وہاں سے آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ 10-12 دن ہو گئے، 10-12 دن ہو گئے، مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی۔ حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا تھے، یعنی آنکھیں آپ کی دکھ آئی تھیں، اور اتنی زیادہ دکھ آئی تھیں کہ آپ کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں، دیکھنا دوبر تھا، مشکل تھا دیکھنا۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم اس جنگ میں شامل نہیں تھے۔ تمام صحابہ جب پریشان ہو گئے، اور ایک بات یہاں اور بتا دوں، جنگ بدر پہلی جنگ ہو رہی ہے اسلام کی، اور علم جھنڈا کسی اور کے پاس نہیں دیا جا رہا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جا رہا ہے کہ علی اب یہ جھنڈا، اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ آپ سے شروعات ہو رہی ہے، آپ اس کے وارث رہیں گے۔ اور یہی وجہ تھی جو جھنڈا، جو علم حضرت علی کو دیا گیا تھا، جب اس کے پکڑنے والے کمزور ہونے لگے تو آپ کے بیٹے حضرت امام حسین نے اس جھنڈے کو قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ یہ علم حضرت علی کو دیا گیا تھا، یہ جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا تھا، اس کی ذمہ داری حضرت علی کے خاندان پہ آنا تھی، کیونکہ یہی اس جھنڈے کے بھی وارث ہو گئے۔ جب جو ہے بستر کے وارث حضرت علی ہیں، نبی کی تمام چیزوں کے وارث حضرت علی ہیں، تو جھنڈے کے بھی وارث حضرت علی ہیں، دین کے بھی وارث حضرت علی ہیں۔ یہ جھنڈا یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر جو ہے اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما دیا، اور یہ جھنڈا قیامت تک یوں ہی بلند رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم، اب جنگ بدر کا معاملہ ہے، اب حضرت علی شامل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ کل ایک مجاہد آئے گا، کل اس اسلام کے جھنڈے کو ایک مجاہد پکڑے گا، اور جب وہ پکڑے گا تو یہ جنگ فتح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سچپن میں ہیں، لیکن کسی کو نام نہ بتایا جاتا ہے، علی کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا، کیونکہ علی تو بیمار تھے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ جب صبح ہوئی
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن اپنا تھوک نبی علی کی آنکھوں پہ لگا دیا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی تکلیف رفع ہو گئی، ختم ہو گئی، دور ہو گئی۔ حضرت علی جب جھنڈا لے کر میدان میں پہنچے تو ہر طرف سے نعرے لگنے لگے، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم جب مقابلے کو پہنچے تو یہ ظالم سینہ تان کر آیا کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا شیر ہوں، میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، میں نے اتنی جگہ فتح کی ہے، میں نے اتنوں کو مار گرایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم نے کہا، ارے سن لے، میں بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں، بلکہ میری رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے، میں شیر خدا ہوں، مجھے اسد اللہ کہا گیا ہے، میری ماں نے مجھے شیر کہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ علی شیر خدا ہے۔ جیسے مقابلہ ہوتا ہے ایک ہی وار میں اسے جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب جنگ اور بڑھتی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، بہت زیادہ خونریزی ہو جاتی ہے، حضرت علی کرم اللہ الکریم جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ دروازہ جسے در خیبر کہا جاتا ہے، جس کو اٹھانے کے لیے کم سے کم 40 لوگ درکار تھے جو دروازہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم کی جب تلوار چھوٹ گئی، گھمسان کی لڑائی میں تلوار ہاتھ سے گر گئی، تو حضرت علی کرم اللہ الکریم نے جو ہے وہ دروازہ اٹھا لیا اور اپنی حفاظت فرمائی، اور اس طرح سے جو ہے وہ جنگ جیت گئی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ الکریم سے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے جو داماد نبی ہے، یہ علی ہے جو شیر خدا ہے، یہ علی ہے جو فاتح خیبر ہے، یہ علی ہے جب کوئی کامیاب نہ ہو سکتا ہے اس جگہ پر حضرت علی کامیابی کے ضامن بن جایا کرتے ہیں۔ اسلام کے علم کی حفاظت کرنے والے حضرت علی ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے حضرت علی ہیں، اسلام کو فروغ دینے والے حضرت علی ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ نے اسلام کو فروغ دیا ہے، لیکن اسلام کی جب حفاظت کی باری آئی ہے، اسلام کے جب سپورٹ کی باری آئی ہے، اسلام کو جو ہے حفاظت کی ضرورت پڑی ہے، تو کسی اور نے نہیں بلکہ حضرت علی نے حفاظت کی ہے، اور حضرت علی کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت امام حسین نے حفاظت کی ہے۔